السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنارس سے مفتی عبدالباطن نعمانی صاحب کے ساتھ ہیں، اور آج ہم بات کریں گے کہ مسلمانوں کی بگڑتے ہوئے حالات کو لے کر، دہیج سے لے کے بارات سے لے کے ہر ایک چیز مدعے تک، یہاں تک کہ مسلمانوں کا نان مسلم لڑکوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے گھومنے سے لے کے گھر سے بھاگ کر نکاح کرنے تک کا مدعا آج ہم پوچھیں گے، اور اس پر سولوشن بھی پوچھیں گے۔ آج جو مسلمانوں کی، اب تو دیکھ ہی رہے، 13 لاکھ روپے کا دہیج دیا جا رہا ہے مسلمان لڑکیوں کو، جو ہمارے معاشرے میں غریبوں کی کمر توڑ دینے والا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس تعلق سے تو اسلامی تعلیم جو ہے وہ بالکل عیاں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے نکاح کے تعلق سے کہ نکاح ہے، اور اس کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہ ہم لوگوں کا اپنا دین کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے کہ دینی جو احکام ہیں اور جو ہدایات بتلائی گئی ہیں اس کو نظر انداز کر کے اور لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم کچھ ایسے کام کو انجام دے رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نہیں، دیکھا گیا ہے کہ عوام تو عوام، اب کچھ ایسے لوگوں کو، بڑی شخصیت کو بھی دیکھا گیا ہے جو باقاعدہ برات اور دہیج میں انوالو ہے، جن کو اچھا خاصا دین کا علم ہے۔ ہاں ہاں، جو بھی اس میں انوالو ہوگا، چاہے عالم ہو، مولوی ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، اگر غلط کام کریں گے تو وہ غلط کام میں شمار کیے جائیں گے کرنے والوں میں۔ اس سے عوام پر کافی اثر پڑتا ہے، جیسی شخصیت کوئی غلط کام کرتی ہے تو عوام کہتا ہے فلاں تو کرتا ہے، ہم کیوں نہ کریں۔ جی کہیں گے، بالکل کہیں گے۔ عوام میں جو خواص ہیں، جو علماء کا طبقہ ہے، جو دیندار طبقہ، انہیں تو خاص طور سے ان تعلیمات کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن ایسا کم دیکھنے میں آتا ہے کہ جو علماء کا طبقہ ہو، جو خواص کا طبقہ ہو، جو دیندار طبقہ ہو، وہ اس معاملے میں تھوڑا محتاط رہتا ہو، کم ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ صحیح ہے اپنی جگہ کہ کوئی احتیاط نہیں ہے، تو یہ بھی ایک سبب بنتا ہے ان برائیوں کو بڑھنے کا، اور جو غیر ضروری رسم و رواج ہیں ان کو پنپنے کا۔ اور ظاہر ہے عوام جو دیکھے گی وہ خواص کے عمل کو دیکھنے کے بعد ان کا اور حوصلہ، تو ہم تو علماء کرام کو اور سارے جو خواص کا طبقہ ہے ان سے بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ ان کو پہلے اس تعلق سے ترجیح دی جائے، اور اس پر ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ اسلام کی جو تعلیمات اس تعلق سے ہدایات ہیں اس پر عمل کریں، تاکہ وہ دیکھ کر عوام کے اندر بھی اس پر عمل کرنے کا حوصلہ پیدا ہو۔ اور ابھی جو بہت ماحول چل رہا ہے گرم، آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ مسلم لڑکیاں نان مسلموں کے ساتھ بھاگ کر بت پرستی کی طرح، مطلب ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی پتھر کو معبود بنا کر اس کے آگے اس کو 7 پھیرے لے کر اپنے آپ کو مرتد بھی کر لے رہی ہے، پلس دین سے بھی دور چلی جا رہی ہیں۔ جی یہ ماحول تو اس وقت چل رہا ہے، لیکن اس طریقے کا جو ماحول بنا ہے وہ اچانک نہیں بن گیا۔ ہم ایک طرفہ صرف نہ دیکھیں کہ ماحول اس وقت ملک میں ایسا چل رہا ہے اور کچھ فلاں طبقے کے لوگ اور فلاں جماعت کے لوگ اس میں انوالو ہیں اور منظم سازش کے تحت یہ وہ کر رہے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے۔ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے گریبان میں بھی ذرا سا جھانک کر دیکھیں کہ یہ پانی کہاں سے مر رہا ہے، کہاں سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو تعلیم تھی اس کو خود حاصل نہیں کیا۔ جب خود حاصل نہیں کیا تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو کیا ہم سکھلائیں گے؟ اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن کا واضح فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے۔ تو کتنے لوگوں نے اس فرمان کو اپنایا؟ آج دیکھ لیا جائے سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی جو بذات خود ان سب باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جب عمل نہیں کرتے، ان کے اندر خود دین نہیں ہے، دین کے احکام پر پابندی سے ان کے اوپر عمل نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنے اہل و عیال کو کیا بتلائیں گے، کیا تعلیم دیں گے، کیا تربیت دیں گے؟ دین کی تعلیم پر کوئی زیادہ توجہ نہیں ہے،
دین کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں کہ کسی مدرسے میں 5-6 تک پڑھوا لیا جائے بس دین کی تعلیم ہو گئی۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بزرگ بھی یا تو بزنس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا تو ان کے ہاتھ میں موبائل ہے تو فلاں فلاں نیوز سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں دین کے بجائے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ جب تک دین اپنے اندر کامل طور پر ہم نہیں لے آئیں گے اور اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ خود اپنے بال بچوں کو بھی اس کے اوپر نہیں لانے کی کوشش کریں گے تو صرف ہم رونا روتے رہیں کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ ہم کو خود اصلاح کرنی ہوگی۔ اللہ کا جو یہ اور فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جا۔ تو پورے طور پر داخل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ہفتے میں ایک جمعہ کی نماز پڑھ لیا اور سال میں عید بقرعید کی نماز پڑھ لیا، ٹوپی لگا لی، کرتا پہن لیا، داڑھی رکھ لی۔ یہ دین صرف اتنے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین کے پابند ہو، یہ مطالبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اپنے بھی ایسے ہی بنو، اپنے اہل و عیال، گھر، خاندان، ماتحت سب کو ایسے ہی بنانے کی کوشش کرو۔ اگر اس طریقے کا ماحول بننا شروع ہو جائے تو پھر دیکھیے یہ سارے خرافات ختم ہوتی ہیں نہیں اب ہوتی۔ تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو لڑکے دہیج مانگتے تھے، اب تو لڑکیاں خود کہتی ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہم یہ لے کر جائیں گے۔ یہ ماحول کا اثر ہے، اور جب تک اس پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات، پوری تعلیمات کو صحیح طریقے سے جب تک عمل نہیں کیا جائے گا تو اس طریقے کے حالات سامنے آئیں گے، اور آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی تو عوام کو اب کیسے کام کرنا چاہیے؟ جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ رسول کے جو ہدایات ہیں، احکامات ہیں، اس پر پابندی سے عمل کیا جائے، اور خود بھی عمل کیا جائے، اپنے اہل و عیال کو بھی پابندی سے اس پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ ہم ایمانداری کے ساتھ یہ کام شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ دیکھیے حالات کے اندر تبدیلی اسی وقت آتی ہے جب کہ آدمی خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ خود قوم اپنی حالت کے اندر تبدیلی نہ لے آوے۔ تو ہمیں اپنے حالات کے اندر تبدیلی لانے کی اس وقت سب سے سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی حالات پیدا ہوں گے اور رحمتیں نازل ہوں گی اور مشکلات ہماری ختم ہوں گی۔ اور اس پر علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء کا کوئی تو اس پر میٹنگ ویٹنگ ہوئی ہے؟ علماء کا جو کام ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں، اور یہ ساری ذمہ داریاں صرف علماء ہی کی نہیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں، اور ہر آدمی سے اپنی ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر علماء کو نہیں خطاب کیا گیا، سماج کے ہر عاقل و بالغ مرد عورت کے تمام طبقوں کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ہر ایک ذمہ دار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء کی ذمہ داریاں کسی وجہ سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن عوام کا طبقہ یہ کہہ کر پلہ نہیں جھاڑ سکتا کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ سب لوگ، آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے جی کہ اپنے طریقے سے آپ بھی جہاں سے جیسے ہو سکے خود اس پر عمل کریں، اپنے گھر والوں، ماتحت، اپنے دوست احباب اس طریقے کے دین کے احکام کو، دین کی باتوں کو ایک دوسرے تک عام کریں۔ تو سب کی ذمہ داری ہے، علماء کی کچھ زیادہ ہے، بس زیادہ کہیں نہ کہیں علماء نے مجھے لگتا ہے عورتوں کو دین سے دور کر دیا ہے، جیسے تقریر میں یا مسجدوں میں جانا، یا عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا جہاں پر دین کی اور اللہ کی باتیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان پر دین کا اور اثر کم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ کوئی فالتو باتیں ہیں، یہ سب ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور علماء دین سے عورتوں کو کیوں روکیں گے؟ جو نظام چل رہا ہے اور جو سسٹم بنایا گیا ہے عورتوں کی تعلیم کا، اس سسٹم کے مطابق جب آدمی کام کرے گا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ سسٹم سے ہٹ کر اپنے حساب سے دین کو پھیلانے کی اور چلانے کی کوشش کرے گا تو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو جو ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے جو سسٹم چلا رہا ہے اس سسٹم کے مطابق آدمی عمل کرے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک، انسٹاگرام، یہ سب سے زیادہ خرابی اور پھیل رہی ہے، اس کا کیا اس کے بارے میں؟ بھائی جو گھر کے جو گارجین ہیں وہ اپنے بال بچوں کو ذرا دیکھیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں جو اتنی موبائل اور لیپ ٹاپ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو کیوں ہیں؟ اگر ضرورت کے تحت ہیں تو ان کی نگرانی کی جائے کہ وہ صرف ضروری کام ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا غیر ضروری کام کے لیے، یا پھر غلط چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، غلط لائنوں میں جانے کے لیے بھی استعمال، اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بذات چیز دیکھیے یہ سب چیزیں جو انسٹاگرام کے آپ نام لے رہے ہیں، یہ سب
تو یہ سب ایسا نہیں کہ صرف برائیوں ہی کے پھیلانے کا ذریعہ، نیکیاں بھی پھیلتی ہیں اس کے ذریعے سے، دین بھی پھیلتا ہے اس کے، یہ ہمارے آپ کے کی سوچ کے اوپر اس کا دار و مدار ہے کہ ہم اس کو کس کام میں استعمال کریں گے۔ تو نیت صحیح ہوگی اور ارادے صحیح ہوں گے تو یہ ہمارے لیے مفید بھی ہوں گے، اور ہیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جو انہی سب چیزوں کے ذریعے سے دین کو پھیلانے کا بھی کام کر رہے ہیں، اور دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ان کا استعمال بھی ہو رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بذات خود یہ برے ہیں، ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اپنے بال بچوں کے اوپر تربیت کریں، کنٹرول کریں کہ یہ صحیح استعمال اس کا کریں اور غلط طریقے سے اس کا استعمال نہ کریں، پھر انشاءاللہ اس کے اچھے حالات سامنے آئیں گے، مثبت نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ ایسے دیکھا گیا کہ واٹس ایپ پر کچھ گروپ بنے ہیں اور کچھ لڑکے ہیں جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، جہاں مسلم لڑکیاں کسی گاڑی یا بائک پر دکھی فوراً ان کا ویڈیو بنا کے ان کو وائرل کر دینا، ان کی نوسپیچ تک ہٹا دینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ گارنٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فلاں لڑکے کے ساتھ بائک پہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی ہے وہ مسلم ہی ہو، اس لیے کہ اس طریقے کے بھی ثبوت سامنے آئے ہیں کہ وہ لڑکی جس کو مسلمان پکڑ کر حملہ کیا گیا، اس کے ویڈیو بنانے کے بعد میں پتہ چلا کہ وہ نان مسلم ہے۔ تو اولاً تو یہی گارنٹی نہیں کہ وہ مسلم ہی ہو۔ اگر تحقیقات کے بعد ثابت ہو بھی جائے کہ یہ مسلمان لڑکی ہے، تو یہ طریقہ کہ اس کو ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کیا جائے، اس کو سر عام اس کو ذلیل کیا جائے یا اس کو رسوا کیا جائے، اس کو تکلیف پہنچایا جائے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ تو یہ جو غلط کام ہو رہا ہے، جو غلط کام میں ملوث ہے وہ لڑکی یا لڑکا، تو اللہ کے دین کی طرف اور اچھے کام کی طرف حکمت کے ساتھ ہمیں بلانے کی دعوت دی گئی ہے، حکم دیا گیا قرآن میں۔ تو یہ حکمت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس کے جو آپ بتلا رہے ہیں کہ ایسے کیا ویسے کیا، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرم گفتگو کی جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے، دین اور اللہ رسول کے حوالے سے، جنت جہنم کے حوالے سے اس کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، اس کو اپنے گھر لے جایا جائے، اس کو ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے کہ سامنے والے کو احساس اس بات کو ہے کہ یہ میرا دشمن نہیں بلکہ یہ میرا خیر خواہ ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا محنت کرنی ہے، کچھ ٹریننگ۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس لائن میں بہت سے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو نوعمر ہیں، اور نوعمر ہے لیکن غیر تجربہ کار ہیں۔ تو نوعمری اور علم میں بھی کمزور ہے، اور غیر تجربہ کاری کی بنا پر یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے، لہذا ان لڑکوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی اور تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ اس طریقے کے جب حالات اور واقعات سامنے آئے تو اس اصول اور ضابطے کو سامنے رکھ کر اس طرح کا کوئی کام کرے کہ وہ سامنے والے کے اندر اللہ رسول کا خوف بھی پیدا ہو جائے اور کسی کی ذلت رسوائی بھی نہ ہو، حالات کے اوپر کنٹرول بھی ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ حضرات تشریف لے آئے ہمارے دفتر میں آپ لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے جو آپ خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھے مفتی بنارس۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔